Are the gloves off? What do you think? کہاں جا رہا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں معاملہ تو بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، اور جو آپ نے ابتدائی کلمات بولے تھے نا، اس میں جو آپ نے عدت کا ذکر کیا تھا وہ پنچ لائن ہے، وہ حکومت کی بے بسی کی، اس کی لاچارگی کی، اور میں سمجھتا ہوں کوتا بینی کی اس وقت ایک میٹافر بن گیا، علامت بن گیا، استعارہ بن گیا ہے. کیونکہ اگر بات واقعی وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان کو کوئی کرپشن کا کیس جو ہے، سارے کیس ویزل آؤٹ ہو رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور بات عدت تک پہنچ گئی، تو اسے نظر آتا ہے کہ معاملات حکومت کے حق میں اس کے خلاف کس حد تک. اور میں اسی لیے کہا تھا اگر گل عدت پہ آ گئی ہے عامر صاحب، اگر گل عدت پہ آ گئی تو صلح کر لینی چاہیے تھی. ہاں پتہ نہیں پھر دوسرا فریق صلح کرنے کے لیے تیار ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں اب بڑا جو پی ٹی آئی ہے، عمران خان کی جو پالیٹکس ہے، وہ تو بڑا سیلف رائٹس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ میں کرپشن ختم کرنا ہے اور میں ان لوگوں سے بات نہیں کروں گا. تو بات سب تو ہے بہت ہی عجیب و غریب ہمارے یہاں تقسیم ہو چکی ہے، اور وہ جو حکمراں اشرافیہ اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس میں اگر آپ یہ دیکھیں، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے عدالت کو بہت مائکروسکوپ سے دیکھا جا رہا ہے آج کل سپریم کورٹ آف پاکستان کو، لیکن میرا عرض یہ کرنا ہے، اور سلمان صاحب بہتر روشنی ڈالیں گے، کہ سپریم کورٹ مسئلہ نہیں ہے اس وقت، مسئلہ تو ادھوری پارلیمنٹ ہے. وہ پارلیمنٹ اس لیے ہے کہ وہاں پر جس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے جمہور اور جمہوریت کے نام پر اور آئین کے نام پہ، وہ ان تمام چیزوں کی نفی کر رہی ہے. بات یہ کہ اس وقت تو حکومت چاہے گی کہ جی فوکس پارلیمنٹ سے ہٹ کر سپریم کورٹ پر آ جائے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا جو ان کا توپ خانہ ہے، چاہے ان کے سیاسی توپ خانہ ہے یا ان کا میڈیا کا توپ خانہ ہے، وکلا کا توپ خانہ ہے، وہ تو سپریم کورٹ کو فوکس کرے. لیکن بنیادی تضاد سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے. وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ججز میں اختلافات ہوں اور ہو سکتا ہے کہ جو بھی ہو، لیکن مسئلہ یہ کہ آئین پہ عمل کون نہیں کر رہا ہے. ایک سیدھا سادہ سا سوال ہے کہ بھئی 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. اس میں آپ ہمیں کبھی کہتے ہیں کہ جی پنجاب اسمبلی غلط تحلیل ہو گئی، کے پی اسمبلی غلط تحلیل ہو گئی، کبھی آپ بھٹو صاحب کا کیس لے کر آ جاتے ہیں، کبھی آپ پتہ نہیں کیا کیس لے کر آتے ہیں جن کا آج کے حالات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. بات یہ کہ اگر اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، غلط ہوئی تھی، تو کسی پی ڈی ایم کے ایم پی اے نے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اور پھر کیوں آپ لوگ جو ہے اس پارٹی اس وقت 63 دیکھیں ایک چیز، اس وقت 63 جب اس کی تشریح کی گئی، غلط میرا تو خیال ہے کہ غلط تھی، ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس وقت کسی کو لگا نہیں کہ یہ پاکستان کے پولیٹیکل سپیکٹرم کو اس طرح بدل دے گی. سب کا خیال تھا کہ جو 20 بائی الیکشنز ہیں مسلم لیگ نون آسانی سے یہ بائی الیکشن جیت جائے گی، سو نتھنگ ول چینج. حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے، پھر ان کو میرے خیال ہے کچھ عرصے کے لیے کوئی سیٹ وارمر وزیر اعلیٰ قائم رکھا گیا تھوڑے عرصے کے لیے کہ آپ چلاتے رہیں کام. کس کو پتا تھا کہ 15 سیٹیں کوئی عمران خان یا تحریک انصاف جیت جائے گی, which was the major turning point. I was saying this yesterday also, the political spectrum and the larger scheme of things, this was the turning point that happened. یہ جو بات درست ہے, لیکن اب تو گلوز اتر آئے ہیں. مسئلہ یہ کہ اب ہوگا کیا اور ہو کیا رہا ہے. ایک سوال ہے کاشف صاحب, میں خطا کلامی کہہ رہا ہوں, ایک سوال ہے کہ کیا آپ جو ہیں کسی پلے بک کے تحت کھیلیں گے, پلے بک اٹھا کر آپ پرانی پلے بک کے تحت کھیلیں گے, آپ ظاہر کہ آئین اور قانون, اور یہی کیا نا لوگوں نے, اور کس کی طرف سے ہوا پاکستان میں استعمال ہونے والی پلے بک آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلا کرتی ہے. کچھ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں, یہ کوشش چلتی رہنی چاہیے کہ جو بھی ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو, لیکن اس ملک میں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا کرتی, خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں, پریفرنسز کے مطابق ہوتی ہیں. جو آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جی مجھے کیا سوٹ کرتا ہے, اس کے مطابق ہی کام ہوتے ہیں. آئین تو ہم حسب ذائقہ حسب منشا اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمیں سوٹ کرتا ہے. وہ آئین کی دفاع میں کوئی کہتا ہے میں یہ توڑ دوں گا, میں وہ گرا دوں گا, میں وہ ہٹا دوں گا, وہ خالی اس وقت کے لیے ہوتا ہے, اس کو زیادہ سیریس مت لیا کریں. سلمان صاحب, اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ لڑائی پڑ رہی ہے سپریم کورٹ میں, کیا ہوگا اب؟ جی ظاہر ہے, دیکھیں اب ہوتا یہی نظر آ رہا ہے کہ جو یہ قانون ہے سپریم کورٹ پروسیجر پاورز کے بارے میں, اس کو غالباً 8 رکنی بینچ روک دے گا قانون بننے سے, سسپینڈ کر دے گا. اس بل کو صدر مملکت کو منع کر دے گا کہ وہ دستخط نہ کریں, اور جو 10 دن کے بعد بذات خود ایک بل قانون بن جاتا ہے اس عمل کو بھی کسی حکم کے سر اگر یہ اٹھا لیا ہے تو اس کا مطلب تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا. بینچ کو دیکھ کر بھی لگتا یہی ایک اعتراض تھا سب سے بڑا, اور وہی نظر آ رہا ہے. دیکھیں اس کا ظاہر ایک رد عمل آئے گا, پارلیمان کے اندر سے بھی آئے گا, پارلیمان کے باہر بھی آئے گا, اور جن جج صاحبان کو باہر رکھا گیا ہے ان کی طرف سے بھی آئے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رد عمل دینے میں تو تعامل کا اظہار نہیں کرتے.
تو ایک جو افراتفری کی صورتحال ہے، ایک جو کیوس ہے، جو ایک یہ گہرا ہوگا، اور کیوس کا گہرا ہونا، اس افراتفری کا گہرا ہونا کسی طرح بھی ملک اور قوم کے فائدے میں نہیں ہے، جمہوری عمل کے فائدے میں نہیں ہے. اس سے فائدہ انہی کو ہوگا جو اس ملک میں انتشار چاہتے ہیں یا غیر جمہوری قوتوں کا غلبہ چاہتے ہیں. ہم بالکل ان کے ہاتھ میں اب کھیل رہے ہیں. بڑی انفارچونیٹ بات ہے، بٹ ریالٹی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ پلے بک پرانی ہے سلمان صاحب، اس میں وہی پرانے کیریکٹرز اینڈ پلیئرز اور وہی طریقہ کار ہیں، انہی طریقہ کار سے کام چل رہا ہے.